انہی کا سوال لے لیتے ہیں بہن کا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پوچھا، یہ شاید انڈیا سے کال ہوگی کہ طلاق دیجیے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا طلاق طلاق طلاق، پھر ہنس پڑے اور کہا کہ میری تو نیت نہیں تھی. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے نا تو بیوی کو دی جاتی ہے، اس لیے طلاق کی نسبت پھر بیوی کی طرف، یعنی ایسا کوئی نہ کوئی وہاں پہ قرینہ اور کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی طرف نسبت ہو جائے کہ بھئی اسی کو طلاق دینا مقصود ہے. کوئی اکیلا بیٹھا بولا طلاق طلاق طلاق، بھئی کس کو دی ہے طلاق؟ اب اگر وہ کہتے ہیں میں نے بیوی کو دی ہے، یا یوں کہے کہ شاہدہ نام ہے تو شاہدہ کو طلاق، یا اس کو طلاق اشارہ کر دے، تو پھر تو یہ واضح ہے. اور اگر ویسے اس نے طلاق طلاق کہا تو پھر شوہر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا طلاق دینے کا ارادہ تھا یا نہیں تھا. اگر وہ قسم کھا کے کہہ دیتا ہے تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ واقع نہیں ہوگی. لیکن یہ جو ہنس پڑے نا، جیسے بہت بڑے مفتی ہیں، جی میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، یہ بعض اوقات ساری زندگی کا رونا ہو جاتا ہے. دین کی ABC ہمیں آتی نہیں، اور دین سے کھلواڑ کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہوتے ہیں. میں نے تو مذاق میں کہا تھا، میری نیت نہیں تھی. آپ کو کیا پتا کہ طلاق کے الفاظ کہیں تو نیت کب ضروری ہوتی ہے اور کب بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. دین کی ہمیں ABC نہیں آتی، لیکن ہم دین کو ضرور مذاق کا نشانہ بناتے ہیں یا اس کو روزمرہ گفتگو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق شریعت فتویٰ دے. اور جب شریعت ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دیتی، حکم جاری نہیں کرتی، تو شریعت سے باغی ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے شوہر سے میرا یہ میسج، یہ جو پروگرام ہے یہ YouTube پہ ڈلے گا، شوہر کو یہ مسئلہ سنوا دیجیے گا. یہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ خدا کا خوف کریں اور اس طرح مذاق نہ کریں. ابھی تو آپ بچ گئے، بالفرض اگر آپ قسم کھا کے کہہ دیتے ہیں کہ میری تمہیں طلاق دینے کی نیت نہیں تھی تو نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا کہتے نا کہ تجھے طلاق ہے، پھر چاہے لاکھ قسمیں کھاتے اور مذاق کا کہتے، پھر نہیں ہوتی، پھر طلاق ہو جاتی، نہیں پھر رعایت نہیں ملتی. ابھی تو بیوی کی طرف نسبت نہیں کی، اس وجہ سے رعایت مل سکے گی، لیکن آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں.